بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ترجمۃ الباب ہے باب فی ذکر المیزان۔ اللہ رب العزت نے کئی ایک جگہوں پر قیامت میں اعمال کے یا نامہ اعمال کے یا صاحب اعمال کے سجلات کے تولے جانے کا جو تذکرہ کیا ہے، کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اسی طرح وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، حق تعالی شانہ اظہار عدل کے لیے روز قیامت میزان قائم کریں گے، لیکن معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں اور وہ حضرات عقل کے معیار پر نہ اترنے کی وجہ سے اس کے منکر ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ میزان سے دو طائفے، دو جماعتیں مستثنیٰ ہوں گی۔ ایک تو وہ کفار جنہوں نے ایک بھی حسنہ نہیں کیا ہوگا، وہ بغیر کسی حساب و میزان کے جہنم میں چلے جائیں گے، اور ایک وہ مومنین جنہوں نے کسی سیئہ کا ارتکاب نہیں کیا ہوگا، ایسے 70,000 مومنین بغیر حساب و میزان کے جنت میں جائیں گے۔ انہی دو طائفوں میں سے پھر اور یعنی مومنین اور کفار میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ میں نے ترجمۃ الباب کے شروع میں ہی ذکر کر دیا کہ علی اختلاف الاقوال صاحب اعمال کا وزن کیا جائے گا یا اعمال کا، یا پھر نامہ اعمال کا، جیسے بھی حق تعالی شانہ چاہیں گے اس طرح قیامت کے دن میزان میں تولا جائے گا۔ اور اس زمانے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھا نہیں جا سکتا لیکن ان کو تولا جاتا ہے، جیسے ہوا ہے، بخار ہے وغیرہ، اور تفصیل آپ حضرات بخاری شریف کے اخیر میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ میں پڑھیں گے۔ شرح عقائد میں بھی یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ وَالْوَزْنُ حَقٌّ، اس لیے کہ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، میزان نام ہے اس چیز کا جس کے ذریعے مقادیر اعمال کو جانا جاتا ہے۔ یہ الگ ہے کہ عقل انسانی کیفیت سے قاصر ہے، لیکن اس عالم کو اس عالم پر قیاس کرنا یہی بنیادی غلطی ہے۔ معتزلہ کے انکار کی بنیاد اس پر ہے کہ وہ عقلی طور پر یہ مقدمہ قائم کرتے ہیں کہ اعمال تو از قبیل اعراض ہیں، اگر انہیں دوبارہ اعادے کی شکل میں لایا جائے تولنے کے لیے تو ان کا وزن ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اعراض کا خارج میں وجود نہیں ہوتا، تو ان کا اعادہ کیسے ہو سکتا ہے تولنے کے لیے۔ دوسری بات، جب اعمال اللہ کو معلوم ہی ہے تو پھر وزن کرنا یہ تو عبث ہے۔ جواب یہ دیا جائے گا کہ حدیث شریف میں یہ بھی تو آیا ہے کہ کتب اعمال کو تولا جائے گا، نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اور اگر ہم تسلیم بھی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام افعال معلل بالاغراض ہیں، ہو سکتا ہے وزن کرنے میں اس کی کوئی ایسی حکمت ہو جس پر ہمیں اطلاع نہ ہو، اور ہمارا اطلاع اس کی حکمت پر نہ ہونا یہ عبث کو مستلزم نہیں ہے۔ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا شروع میں، اظہار عدل کے لیے حق تعالی شانہ ہو سکتا ہے میزان قائم کریں، اس لیے ان حضرات کے یہ دونوں مقدمات ناقابل تسلیم ہے۔ عرض موجود ہوتے ہی فوراً فنا ہو جاتا ہے، یہ بھی ہمیں تسلیم نہیں ہے، اور
اعادے کو ممکن مان بھی لیں تو اس کا وزن ممکن نہیں، کیونکہ وہ وزنی اور مادی چیز نہیں، یہ بھی ہمیں تسلیم نہیں، اس لیے کہ ہم نے کہا کہ اعمال بے شک اعراض ہیں، لیکن وزن کا تعلق اعمال سے نہ مان کر اعمال ناموں سے مانا جائے۔ اور دوسرا جو سوال انہوں نے کیا کہ اعمال عباد تو اللہ کو معلوم ہے، لہذا ان کا وزن یا بس ہوگا، تو اس کا جواب بھی ہم نے دیا کہ اللہ کے افعال میں اور بھی اغراض ہیں، کوئی نہ کوئی حکمت اس کی ہوگی جس پر ہمیں اطلاع نہیں ہے۔ وزن کی کیفیت کیا ہوگی ہماری عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی۔ معتزلہ کی رائے وزن کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو مذکور ہے اس کو انکار کرتے ہیں اور وہ اس سے تعویل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وزن سے مراد نفس وزن و میزان نہیں ہے، عدل ہے، نہ کہ ظاہری معنی جو وزن کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میزان یہ کیسے قائم ہو سکتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بصر کے اعمال الگ ہیں، اصوات کے اعمال الگ ہیں، معقولات کے اعمال الگ ہیں، اور بصر کا معدن الگ، اصوات کا الگ، عقل کا الگ، لیکن ان سب کو جواب دیا گیا کہ اسی لیے تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ جمع کے صیغے میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہ جمع لانے کی حکمت بھی ہم نے ذکر کر دی۔ سورہ اعراف میں بھی اس طرح آیا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ میزان کے جمع لانے کی وجہ ہے، اس لیے کہ بصر اس کا میزان الگ ہوگا، اصوات کا الگ ہوگا، معقولات کا الگ ہوگا۔ حق تعالی شانہ اس لیے اس کو جمع لا رہے ہیں۔ ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ جمع تعظیم کے لیے لائی گئی ہے، اور ایک جواب یہ دیا گیا ہر مکلف کا میزان الگ الگ ہوگا اس لیے جمع لایا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ تعدد میزان باعتبار تعدد اشخاص کے ہوگا، اگرچہ ذات میزان متحد ہو۔ یہ سب اشکالات و جوابات کسی زمانے میں چل سکتے تھے، اس دور میں تو یہ بالکل آسان ہو گیا۔ ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، چیپ ہے، سم کارڈ ہے، میموری کارڈ ہے، یو ایس بی ہے، ان چیزوں نے ہمیں سمجھا دیا کہ اعراض اور جواہر سب کو تولا جا سکتا ہے۔ چھوٹی سی مشین میں کیسی کیسی چیزیں مدتوں کے لیے سیو ہو جاتی ہیں، ذرا سی پین ڈرائیو میں ہو اندازہ لگائیے آپ، مکتبہ شاملہ، مکتبہ جبرائیل، اس میں کروڑوں کتابیں سیو ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا سردی گرمی کا وجود خارج میں ہمیں نظر نہیں آتا، محسوس نہیں ہے، پھر بھی اس کو تولا جاتا ہے، مشینوں کے ذریعے بخار کو ناپا جاتا ہے، بلڈ پریشر کو ناپا جاتا ہے، شوگر کو ناپا جاتا ہے، اور ابھی جو کورونا کی مہاماری چل رہی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا پیشانی سے تھوڑا قریب کر کے ایک مشین لگایا جاتا ہے تو ٹیمپریچر بھی ناپ لیا جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو کتنا ٹیمپریچر ہے۔ تو جب قادر مطلق کی قدرت کے اس طریقے کے پرتو ہم دیکھتے ہیں جس سے اس کا کمال ظاہر ہوتا ہے، تو خود اس کی قدرت کاملہ کا براہ راست کیا حال ہوگا۔ اس لیے اب تو معتزلہ والے اعتراضات یہ خود عبث ہوتے ہیں، اس سلسلے میں اعتراضات نہیں کرنے چاہیے اور نہ ان کی زد میں آنا چاہیے۔ ترجمۃ الباب کی پہلی روایت ہے حدثنا یعقوب بن ابراہیم کے حوالے سے عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا ذکرت النار فبکت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکیکی قالت ذکرت النار فبکیت، مجھے جہنم کا تذکرہ ہوا اس لیے میں رو پڑی۔ فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز ان کو جہنم کا خیال آیا، ذکرت جہنم، رونے لگی۔ حضور نے سوال کیا تو یہ بتلایا بھی، کیوں روتی ہو؟ فرمایا جہنم کو سوچ کر، یاد کر کے رونا آ گیا۔
کیا آپ اپنے گھر والوں کو بھی یاد فرمائیں گے قیامت کے دن؟ آپ نے فرمایا 3 جگہ تو ایسی ہیں کہ وہاں تو کوئی کسی کو یاد ہی نہیں کرے گا۔ نمبر 1 ترجمۃ الباب جس سے ثابت ہوتا ہے عند المیزان حتی یعلم ایخف میزانہ او یثقل، میزان کے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا جب تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا ہلکا، کیا اس کا فیصلہ ہوتا ہے، تب تک وہ اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دے گا، اس کے کسی بھی گھر والوں کا اس کو تصور نہیں آئے گا۔ دوسری جگہ جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال دیے جانے کے بعد کہا جائے گا کہ لو یہ پڑھ لو، جب تک اس کو یقین نہیں ہو جائے گا کہ اس کا نامہ اعمال کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں میں یا بائیں میں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ فَسَوْفَ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بعد میں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ سورہ حقہ میں بھی آیا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ پھر کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، یہ ہے تو دائیں میں یا بائیں میں یا پشت کے پیچھے سے، تب تک وہ کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ نمبر 3 پل صراط پر جب وہ جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا اور لوگ اس پر سے گزریں گے، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ یہاں 2 حدیثوں میں بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے، حضرت عائشہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کی روایتوں میں تعارض نظر آ رہا ہے۔ یہ حضرت عائشہ کی حدیث ترمذی میں واقع حدیث انس کے معارض ہے، وہاں پل صراط کے باب میں مستقل ترجمۃ الباب آیا، اس میں آیا ہے حضرت انس کی روایت میں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے قیامت کے دن سفارش کریں، حضور نے فرمایا میں ضرور کروں گا۔ حضرت انس نے دریافت فرمایا میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا سب سے پہلے مجھ کو پل صراط پر تلاش کرنا، وہاں میں تم کو پل صراط پر نہ ملوں تو میزان پر تلاش کرنا، میزان پر نہ ملوں تو حوض پر تلاش کرنا، اس لیے کہ ان تینوں جگہوں میں سے کہیں نہ کہیں تو میں رہوں گا۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان جگہوں پر بھی ان کو یاد تو کریں گے، اور حدیث عائشہ میں تو اس کا انکار آیا کہ پل صراط اور میزان پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ جواب یہ ہے کہ ترمذی میں سوال کرنے والے حضرت انس ہیں، درخواست کرنے والے، ان کو ضرورت تھی دلداری اور ہمدردی کی، اس لیے آپ نے ان کو یہ جواب دیا تاکہ وہ مایوس نہ ہو جائیں، جواب ان کے مناسب دیا۔ حضرت عائشہ حضور کی زوجہ ہیں، کہیں وہ اتکال اور اعتماد علی زوجہ علی الرسول علیہ الصلاۃ والسلام نہ کر بیٹھیں، اس لیے کہ نفسیاتی طور پر بیوی کو اپنے شوہر پر ناز ہوتا ہے، اعتماد ہو جاتا ہے، جبکہ وہ شوہر بھی رسول اللہ جیسا ہو، لہذا ان کو آپ نے ان کی شایع نشان جواب دیا، اختلاف المقال باعتبار اختلاف الرجال۔ دوسرا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ عائشہ اور انس دونوں کے سوال الگ الگ ہیں، ایک کو دوسرے کے سامنے پیش ہی نہیں کیا جا سکتا کہ تعارض ہو۔ حضرت عائشہ کا سوال یاد کرو گے آپ یا نہیں اس کے بارے میں تھا، آپ ہمیں یاد رکھیں گے یا نہیں، اور حضرت انس کا سوال طلب اور تلاش کرنے کے بارے میں تھا کہ اگر میں آپ کو تلاش کروں تو کہاں کروں سفارش کے لیے، تو حدیث انس میں یہ کہاں ہے کہ آپ مجھے کہاں یاد کریں گے، بلکہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں، بہترین جواب ہے۔ اور تناقض کے لیے تو حشت وحدت شرط داں، یہ 8 چیزوں میں وحدت ہونا ضروری ہے، اس لیے اب دونوں میں کسی قسم کا کوئی تعارض ہونا نہیں چاہیے۔ اس سے مجموعی طور پر یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیویوں کو اتکال اور اعتماد کی دنیا میں بھی رکھنا پسند
نہیں فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اعمال پر لانا چاہتے تھے، اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے ایک شعر آپ لوگوں کو سنایا تھا کہ ترک نسب انجامی، بند عشق شدی ترک نسب انجامی، کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ جی، بند عشق بنو، ترک نسب، اور یہ نسبتیں دھکا لگانے تو کام آئیں گی لیکن زیرو کو ہیرو بنانے کے لیے کام نہیں آئیں گی۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے باب فی الدجال۔ عام طور پر اس پر تفصیلی کلام کتاب الفتن میں کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت ہم چونکہ کتاب السنت کو پہلے پڑھ رہے ہیں، اس لیے آپ بالکل اطمینان رکھیے، انشاءاللہ آپ کو اس کی تفصیل سنائی جائے گی۔ پہلے روایت دیکھیے، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل کے حوالے سے روایت جا رہی ہے، عن ابی عبیدۃ الجراح امین هذه الامہ، جن کو لقب دیا گیا ہے رضی اللہ عنہ، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انه لم يكن نبی بعد نوح الا وقد انذر الدجال قومه۔ کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جنہوں نے دجال سے اپنی قوم کو ڈرایا نہ ہو۔ وَإِنِّي أُنذِرُكُمُوهُ، میں بھی تم کو اس سے ڈراتا ہوں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی، اس کی صفتیں یعنی اس کی ڈیٹیل بیان کی۔ فَوَصَفَهُ لَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سناؤں گا اس کی صفتیں۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام لعلہ سیدرکہ من قد رآنی وسمع کلامی۔ قالوا یا رسول اللہ کیف قلوبنا یومئذ امثلها اليوم؟ قال او خیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے لعل کہ دجال کا زمانہ بعض وہ لوگ بھی پائیں گے جنہوں نے مجھ کو دیکھا ہے، میری باتیں سنی ہیں، یعنی صحابہ۔ لیکن علامہ سندھی لکھتے ہیں کہ سماع کی دو صورتیں ہیں، بلا واسطہ، بالواسطہ۔ اگر بلا واسطہ مراد ہے تو پھر اس کو محمول کیا جائے گا حضرت خضر علیہ السلام پر، کیونکہ وہ اخیر زمانے تک رہیں گے ایک قول کے مطابق، ورنہ صحابہ کرام یہاں مراد نہیں ہوں گے، اس لیے کہ دجال آخری زمانے میں نکلے گا تو حضور کا کلام سننے والے صحابہ کیسے اس کو پائیں گے۔ اس لیے یہاں اگر بلا واسطہ سننا مراد ہے تو حضرت خضر علیہ السلام مراد لیے جائیں گے کہ وہ ابھی اس وقت ہیں اور آخری زمانے تک موجود رہیں گے اور وہ دجال کو پائیں گے۔ اور اگر بالواسطہ حضور اکرم علیہ السلام کا کلام سننا مراد ہے تو پھر اس کا تو بہت بڑا فائدہ ہے، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ کا کلام، آپ کی احادیث کی سماع اور روایت کا سلسلہ ماشاء اللہ خروج دجال کے زمانے تک قائم رہے گا۔ حضرت سہارنپوری لکھتے ہیں سماع میں تو دونوں احتمال ہے، بالواسطہ بلا واسطہ، لیکن رویت یہ تو بالواسطہ نہیں ہوتی، لہذا بلا واسطہ ہی مراد لینا پڑے گا۔ تو اب محمول کریں گے خضر پر یا بعض معمرین پر، عمر رسیدہ لوگوں پر، یا اس کو محمول کیا جائے گا کہ آپ کی یہ حدیث محمول ہے اس وقت پر جب تک آپ کو اس کے وقت خروج کا علم نہ ہوا تھا۔ شاندار جواب ہے یہ۔ جب آپ کو یہ پتہ دے دیا گیا کہ قیامت کے قریب اس کا خروج ہوگا تو پھر اس کے بعد تو رویت بالواسطہ بلا واسطہ یہ چکر چلے گا نہیں، طے ہو جائے گا کہ یہ آخری زمانے میں ہوگا، اس لیے کہ معمرین کے لیے بھی یہ احتمال قائم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ دجال آخری زمانے میں نکلنے والا ہو تو اتنی لمبی عمر تو کسی صحابی کی ہوئی نہیں، لہذا یہ آخری جواب شاندار ہے کہ یہ حدیث جس میں یہ ٹکڑا آیا ہے کہ لعلہ سیدرکہ من قد رآنی وسمع کلامی، اس کو محمول کر لو اس وقت تاکہ حضور پاک علیہ السلام کی بات اپنی جگہ برقرار رہے، توجیہ نہ کرنی پڑے۔ جب کہ حضور کو اس کا علم نہیں دیا گیا تھا تو پھر اب بات بن جائے گی۔ دیکھو
انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنے اپنے زمانوں میں خروج دجال کا وقت جانتے نہیں تھے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے. سارے انبیاء جانتے تھے کہ آخری زمانے میں سید المرسلین کے بعد وہ نکلے گا. پھر بھی انہوں نے اپنی اپنی قوم کو ڈرایا تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ان کو اس چیز سے بچایا. یعنی اس اعتراض کا جواب ہے کہ جب ہر نبی کو یہ معلوم تھا کہ ہمارے زمانے میں تو یا ہماری امت کو تو اس سے سابقہ نہیں پڑے گا، پھر کیوں انہوں نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا؟ تو اس کا جواب میں دے رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی اقوام کو دجال کے شدت احوال سے ڈرایا شکر کرنے کے لیے کہ اللہ نے تم کو بچا لیا ہے. نیز نسلم بعد نسلن جیلم بعد جیلن ان کی قوموں میں خود یہ باتیں چلتی رہے تاکہ جب ان کی قوم کے بعد میں آنے والے لوگ اخلاف یہ نبی کے امتی بنے تو وہ نبی سید المرسلین کی زبان سے سن کر تعجب نہ کریں، بلکہ اپنے نبی سے متوارث چلنے والی چیز کو بھی یہ سمجھیں کہ یہ اپنے آبا سے کابرن ان کابرن چلتی آئی ہے، تاکہ ان کے نفوس میں یہ چیز اوقع بن جائے. یہ بات شاندار ہے جو علماء کرام نے اس کی توجیہ میں لکھی ہے. اب ہم انشاءاللہ آئندہ نشست میں تفصیلی طور پر دجال کے باب میں گفتگو کریں گے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.